السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزا اللہ ان محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، ساری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں، وہ جماعت والے جتنے گھروں میں کام کر رہے ہیں، یہ جماعت والے کہیں بیچارے مسجدوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ان سے میری عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس وقت دلی مرکز پہ ہی نہیں، دعوت و تبلیغ پر حالات آئے ہیں، اور ہر 100 سال کے بعد کوئی عجوبہ ہونے والا ہوتا ہے، کوئی ایک بڑا معجزہ ہونے والا ہوتا ہے. اس کام کو 90-100 سال ہونے کو آ گئے ہیں. اس وقت دعوت کے کام پہ باطن کی محنت چل رہی ہے کہ کس طرح بدنام کیا جائے، کس طرح سارے عالم میں اس کام کو ختم کیا جائے، کیونکہ ایمان کی محنت اتنی چل رہی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں پلٹ رہی ہیں، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں، سنتوں پہ چل رہے ہیں. آپ کی محنت میں لوگ تہجد گزار بن رہے ہیں. نہیں تو وہ شرابوں کے اڈوں پہ کام کرنے والے، جوئے خانوں میں بیٹھنے والے، کبابی، شرابی، اللہ والے، دیندار، تقوی والے بن رہے ہیں. آج وہ اللہ والے بن رہے ہیں تو لوگوں کو یہ بات اکھر رہی ہے. جماعت میں جو جہاں جہاں کام کر رہے ہیں یا مقامی کام کر رہے ہیں، ان سے میری عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اس وقت فری ہے. اور مسجدوں میں بھی لوگ چند ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور گھروں میں بھی چند ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ اپنے گھروں میں صبح شام صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں. یہ سب سے بڑی استغفار ہے. استغفار کی 10-10 20-20 30-30 تسبیحیں اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے پڑھتے رہیں. 313 مرتبہ اور 500 مرتبہ درود پاک اول آخر کے ساتھ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس وقت حالات جو آئے ہیں وہ ہمارے خود کے عملوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کہ تو خشکی و تری میں تم پہ جو مصیبت رائد ہوتی ہے وہ تمہارے خود کا عملوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اس وقت میرے بھائیوں، اس وقت امت پہ حالات آئے ہیں. ہم دعوت کے کام کرنے والوں نے اس کام کی عظمت نہیں کری، اس کام کو عظمت سے نہیں لیا. بیت اللہ جیسی جگہ میں بیت اللہ کے فوٹو لیے، سیلفی لی. جماعت جیسی جگہ میں واٹس ایپ، موبائل اور فیس بک چلائے اور گھروں پہ بنا کر رہے. جماعت میں تو کم سے کم اپنے گھروں پہ اور فالتو موبائل مت چلاؤ. لوگ جماعت میں لیکن گھروں پہ اپنی فیملیوں سے باتیں کر رہے ہیں. وہ لایا نہیں. اور جماعتوں میں اتنا سونا کہ بتا نہیں سکتے. جب تعلیم ختم ہوئی پھر سونا، دن کی ظہر کے بعد بیان ختم ہوا پھر سونا، تعلیم کے بعد سونا، رات کو جلدی سونا، تہجد میں سونا. اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا غصہ صدقہ دینے سے، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری سے، چپ کے اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے سے اور مسجدوں کو آباد کرنے سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگنے سے، وہ جو جماعتیں چل رہی ہیں وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ربنا لا تؤاخذنا سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین ہر نماز کے بعد پڑھیں. اماموں سے پڑھوائے. وہ قنوت نازلہ اتنا پڑے کہ جو طاقتیں یہ میڈیا، بکاؤ میڈیا، گودی میڈیا، یہ اگر اللہ اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے، اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ہمارے 4 مہینے چلے 3 دن کی برکت سے اللہ ان کی نیست نابودی کے فیصلے کر دے. وہ سارے عالم میں ان کو ذلیل و رسوا کر دے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. تو اس لیے پڑھنا پڑھانا ہوگا. رات کو عشاء کے بعد بھی پڑھنا پڑھانا ہوگا. 1-2 گھنٹے مصلی پہ بیٹھا جائے گا، اللہ سے مانگا جائے گا. تہجد میں صبح صادق کے 1 گھنٹے پہلے اجتماعی انفرادی دعا ہوگی. دعوت کے کام کو سیریس لے لے. میرے آپ سے بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ میرا یہ آڈیو تمام دنیا کے دعوت کے کام کرنے والوں تک پہنچا دے. گھر کی تعلیم کا اہتمام ہو،
تسبیحات کا اہتمام ہو، دین کی محنت کو اپنا مقصد سمجھے، ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہے اور آئندہ نکلنے کے عزم و ارادے کرتے رہے، پورے 5 کام کرنے کے پورے عزائم کرتے رہے، اللہ سے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ جیسے یونس علیہ السلام اس وقت مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے تھے، ہم لوگ بھی اس وقت مچھلی کے پیٹ میں ہیں، پریشانیوں کے پیٹ میں ہیں، مصائبوں کے پیش میں ہیں۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ میرا یہ آڈیو سارے عالم کے ایک ایمان والے کے موبائل میں ہو اور اس پر عمل کرے۔ یہ نہیں سننے کے بعد کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، اس کو روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔